السلام علیکم ویورز۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا بھی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ رب۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پہ رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے،
بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے۔ وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں۔ اس لیے ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انسانوں کی طرح اپنے بندوں کو بھگاتا نہیں ہے۔ وہ یہی ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ اللہ پہ پکا یقین رکھیں۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے رب کی ہیں۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔